اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال اس مقدس دن کے صدقے سے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ رب ذوالجلال محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک کے اس مقدس لمحہ پر ہمیں رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کی شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کو سمجھ کر اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ہر چیز اعلیٰ عطا فرمائی گئی، کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اچھی ہوتی اور حضور علیہ السلام کو عطا نہ کی جاتی، بلکہ جو بھی اچھی صفت، جو بھی اچھا اخلاق، جو بھی چیز اچھی تھی رب ذوالجلال نے ساری کی ساری اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دی، اور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو ہر مقام سے بلند مقام عطا فرمایا۔ اس کے بارے میں خود رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، کہ رب ذوالجلال نے جب ساری مخلوق میں سے ساروں کے دل دیکھے تو جب رب ذوالجلال نے کسی کو محبوب بنانا چاہا تو رب ذوالجلال نے مجھے اپنا محبوب بنایا۔ اپنے محبوب کے منصب پر رب ذوالجلال نے مجھے چنا۔ واختار علی اصحابہ، اور پھر رب ذوالجلال نے تو اپنا محبوب بنا لیا، لیکن
میرا بھی کسی کو محبوب بنانا تھا تو رب ذوالجلال کے محبوب فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے مقام پر مجھے چنا اور میرے محبوب بندے بھی چنے اور وہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اور پھر رب ذوالجلال نے میرے لیے امت کو بھی چنا، میرے لیے اصحار کو بھی چنا، میرے لیے سسرال کو بھی چنا۔ تو یہ ساری کی ساری ہر چیز جو بھی رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی ہے، جو بھی عطا کی گئی ہے، وہ ساری کی ساری رب ذوالجلال کی پسندیدہ چیز ہے۔ ہر چیز سے افضل چیز عطا کی گئی، ہر امت سے افضل امت عطا کی گئی، تمام الہامی کتابوں سے اعلیٰ جو کتاب تھی قرآن پاک، وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتاری گئی۔ اور پھر تمام امتوں میں سے جو سب سے زیادہ افضل صحابہ تھے، پہلے بھی نبی آئے تھے، ان کے بھی اصحاب تھے، ان کے بھی حواری تھے، ان کو بھی ماننے والے تھے ابتدائی طور پر، لیکن محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رب ذوالجلال نے وہ بندے چن کر دیے۔ تو آج انشاءاللہ ہم جو بحث کریں گے، جو بیان کریں گے، رب ذوالجلال ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے شرف صحابیت، کہ صحابیت کا شرف بلند کتنا ہے، اور پھر اس کے لیے ہمارے لیے ذمہ داری کیا ہے، اور پھر ان کا عمل کیا ہے، رب ذوالجلال نے ان کو کیوں چنا۔ تو سب سے پہلے ہم اگر قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، رب ذوالجلال کے محبوب کے فرامین کو دیکھتے ہیں، تو جگہ بجگہ بار بار کئی مقامات پر رب ذوالجلال کا بھی ارشاد ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب نے بھی اپنے فرامین کے اندر اس امت کو تبلیغ کی۔ رب ذوالجلال تو ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ اے لوگو جب تم نے ایمان لانا ہے، جب کفار کو کہا جا رہا تھا کہ تم نے ایمان لانا ہے، تو ان کے سامنے آئیڈیل جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بنایا گیا کہ تم ایمان تو لا رہے ہو، حالانکہ وہی صحابہ پہلے دور جاہلیت میں، ان کے بارے میں رب ذوالجلال کا قرآن ارشاد فرماتا ہے جو جاہلیت کے اندر تھے، جب اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جو ابھی تک کفر کے اندر ہیں، کل انعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہیں۔ لیکن وہی بندہ جب ایک اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر، جاہلیت کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کر لیتا ہے، حضور علیہ السلام کی صحبت کے اندر آ جاتا ہے، تو شرف صحابیت یہ ہے کہ رب ذوالجلال قرآن پاک کے اندر ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ اے لوگو ایمان بھی ایسے لاؤ کہ جس طرح لوگ لے کے آئے۔ اب یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر ناس جو کہا گیا، صحابہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن لفظ الناس کا استعمال کیا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت صحابہ کی کثرت ہو چکی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کی کثرت ہو چکی تھی، اور منافقین جو تھے، یعنی ایک وہاں پر دو طبقے تھے ایمان لانے والے، ایک وہ لوگ بھی تھے کہ جو ایمان لے آئے لیکن اندر سے منافقت تھی، اوپر سے ایمان لائے اندر منافقت تھی، لیکن وہ لوگ بھی تھے جو ایمان بھی لے آئے، سچے دل سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول نبی قبول کیا، اور پھر اپنی دل و جان سے حضور علیہ السلام کو چاہتے بھی تھے، حضور سے محبت بھی کرتے تھے، اور اپنی مال و جان حضور علیہ السلام کے دین کے لیے، حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے نچھاور کر دی۔ تو اس وقت رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کما آمن الناس، کہ تم ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے۔ تو صحابہ کی کثرت کی وجہ سے یہاں پر ناس کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت منافقین کی جو تھی قلت تھی۔ تو اب جن کے بارے میں پہلے رب ذوالجلال کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، تو وہی جب رب ذوالجلال کے محبوب کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر حاضر ہوتے ہیں، اور رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، رب ذوالجلال کو مانتے ہیں، تو رب ذوالجلال انہی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو اب انہیں عام نہ سمجھنا، بلکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب ان کا منصب یہ ہے
کہ رب ذوالجلال بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی رب ذوالجلال سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو یہ شرف صحبت ہے اور یہ ہے صحابیت۔ اب سب سے پہلے ہم صحابی کی تعریف بتائیں گے کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے ایک تو اس کی جو تعریف ہے وہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ رب ذوالجلال کے محبوب نے ارشاد فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، خوشخبری ہے ان بندوں کے لیے، ان بندوں کے لیے، اس بندے کے لیے لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور مجھ پر ایمان بھی لے کے آیا۔ تو اسی سے رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں ان کی تعریف سمجھ آتی ہے کہ جس بندے نے اپنے ظاہری حیات کے اندر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اور صحبت اختیار کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو یا حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہو اور اس کے بعد حضور پر ایمان بھی لایا ہو اور مرتے دم تک اس ایمان پر رہا ہو، تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور پھر علماء نے اس کی بہت اچھے طریقے سے اس کی تفسیر بھی کی ہے، تعریف بھی کی ہے۔ باقاعدہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عبادت احدکم 40 سنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی بدگمانی نہ کرنا، کوئی نازیبا الفاظ تمہاری زبان سے نہ نکل جائے، بلکہ فلا مقام احدہم، ان میں سے ایک بندے کا مقام، ایک گھڑی کا، صحابی کی ایک گھڑی کا جو مقام ہے، خیر من عبادت احدکم 40 سنہ، فرمایا کہ تمہاری 40 سال کی عبادت ہو، 40 سال تم رب ذوالجلال کی عبادت کرتے رہو، لیکن ان کا ایک لمحہ بھی، ایک لحظہ بھی تم سے بڑا مقام رکھتا ہے۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی شرف صحبت، کہ انہوں نے مقام بڑا پایا، رب ذوالجلال نے ان کو مقام بڑا دیا۔ جب رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے اور قرآن پاک کو مانا، رب ذوالجلال کو مانا، تو پھر رب ذوالجلال نے بھی ان کو مقام عطا فرمایا۔ اور مقام یہ ہے کہ ایک عام بندہ، ایک عام مومن، ایک عام مسلمان اگر 40 سال تک، 40 سال کی اس کی زندگی ایک طرف اور صحابی کا ایک لحظہ ایک طرف۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ جس مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی یا انہیں دیکھا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے ہے۔ جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، ایک نظر بھی دیکھا ہو اور صحبت اختیار کی اور ایمان لایا، تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی بن گیا۔ اب جتنے بھی صحابیت کے جو درجے ہیں، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جتنے بھی مقامات عطا فرمائے گئے ہیں، وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اب اس میں ایک جو تحقیق ہے حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں الاصابہ کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہر بندے نے اپنی طرف سے تعریف کی ہے، یعنی کسی نے کہا کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہو، اور کچھ نے کہا کہ صحابی وہ ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق صحیح ترین بات یہ ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام پر ایمان لایا، جو شخص حضور علیہ السلام پر ایمان لایا اور اسلام پر ہی اس کی موت ہوئی، حضور علیہ السلام پر ایمان لایا، حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو، اب اس عرصے کے اندر حضور علیہ السلام کی اس نے صحبت تھوڑی سی اختیار کی ہو یا زیادہ اختیار کی ہو، چاہے وہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو، حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی غزوے میں گیا ہو یا نہ گیا ہو، بلکہ خواہ نبینا بھی ہو، لیکن حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں وہ ایمان لایا اور حضور علیہ السلام کے پاس تھوڑے ہی لمحے کے لیے، ایک لحظہ کے لیے بھی بیٹھا ہو، یا حضور علیہ السلام کو ایک نظر بھی دیکھا ہو اور اس کے بعد اس کا وصال ہو گیا، اس کی وفات ہو گئی یا کسی اور علاقے میں چلا گیا،
تو فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ صحابی ہے۔ تو اب صحابی کی یہ ڈیفینیشن ہے، یہ تعریف ہے کہ صحابی کہا کس کو جاتا ہے۔ اب اس کا مقام کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو مقام کیا عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب ذوالجلال ان سے راضی ہے اور پھر رب ذوالجلال سے وہ بھی راضی ہیں، اور پھر ایمان لانے کا جو آئیڈیل ہے، ایمان لانے کا جو معیار ہے، وہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو بنایا گیا۔ مزید حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما من رعانی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ عام صحابہ نہیں ہیں، بلکہ فرمایا کہ لا تمس النار مسلما رعانی، فرمایا کہ جس بندے نے بھی مجھے دیکھا، جس مسلمان نے بھی اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہو، تو فرمایا یا پھر میرے دیکھنے والے کو دیکھا ہو، جس نے مجھے دیکھا اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، یا پھر میرے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی وہ صحابی ہو یا تابعی ہو، تو فرمایا کہ لا تمس النار، لا تمس النار، اس کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، کبھی بھی اس کو جہنم کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا، بلکہ فرمایا کہ وہ اب میرا صحابی ہو چکا ہے۔ جب میرا صحابی بن چکا ہے تو میرے صحابی کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال تو ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اور پھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے فرامین اگر ہم دیکھیں دل کی آنکھوں سے اور حقیقی نظر سے دیکھیں تو آج ہمارے ذہن میں کوئی کھٹکا ہی نہیں ہوتا۔ ایک جو سنی ہے، جو حضور علیہ السلام کو ماننے والا ہے، اس نے تو حضور علیہ السلام کے ہر صحابی کو ماننا ہے، اس نے تو حضور علیہ السلام سے منسوب ہر چیز کو ماننا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ مانے، اگر کوئی نہیں مانتا، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ جس کو رب ذوالجلال نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنایا ہو، محبوبیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر جس کو چنا ہو، تو کوئی ایک بندے کی مجال کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے پسند کیا ہو تو اس کے بارے میں بک بک کرتا پھرے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے اور یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں میرے بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر، مسلمانوں پر، کہ فیغزو فئام من الناس، فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں میں سے ایک گروہ وہ غزوہ کرے گا، وہ جنگ کے لیے نکلے گا۔ جب جنگ کے لیے نکلے گا تو فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب وہ غزوے میں جائیں گے، غزوے میں جا کر جنگ کی حالت میں وہ کہیں گے کیا هل انتم هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہو، یعنی تم میں سے کوئی صحابی رسول ہے یا نہیں؟ تو فرمایا فیقولون نعم، تو لوگ کہیں گے جی ہاں ہم ہیں حضور علیہ السلام کے صحابی۔ تو فرمائیں گے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیفتح لہم، پھر کیا ہوگا، انہی کی وجہ سے رب ذوالجلال ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ جو بھی حضور علیہ السلام کا صحابی بن گیا تو اگر کسی غزوے میں جنگ ہار رہے ہوں اور وہ پوچھیں کہ کیا تم میں کوئی صحابی ہے، تو وہ لوگ کہیں کہ جی ہاں ہیں، تو پھر ان کو انہی کی وجہ سے، ان صحابہ کی وجہ سے ان کو فتح عطا فرما دی جائے گی۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فئام من الناس، پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، پھر لوگ جنگ کے لیے نکلیں گے اور ایک لشکر نکلے گا، تو پھر وہاں پر کہا جائے گا هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے حضور علیہ السلام کی صحابی کی صحبت اختیار کی ہو۔ پہلے تھا کہ جس نے حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہو، اب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہو؟ تو فیقولون نعم، تو وہ کہیں گے جی ہاں ہیں، یہاں پر تابعی موجود ہیں، تو فیفتح لہم،
پھر رب ذوالجلال کے محبوب نے ارشاد فرمایا تو انہی کی وجہ سے رب ذوالجلال ان کو فتح عطا فرما دے گا۔ تو پھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقال هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم۔ پھر پوچھا جائے گا، ایک زمانہ آئے گا اور وہاں پر وہ جنگ کے لیے جب نکلیں گے تو وہاں پر پوچھا جائے گا کیا کسی بندے نے صحابی رسول کی صحبت اختیار کرنے والے کی بھی صحبت اختیار کی ہے یا نہیں؟ یعنی کسی نے کسی تابعی کی صحبت اختیار کی ہے یا نہیں؟ تو جب لوگ کہیں گے نعم، جی ہاں ہم ہیں تبع تابعی، تو فرمایا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیفتح لہم، انہی کی وجہ سے رب ذوالجلال ان کو فتح عطا فرما دے گا۔ تو یہ ان کی شان الگ ہے، اور ان کا موجود رہنا بھی اتنا باعث برکت ہے کہ رب ذوالجلال ان کے وجود کی وجہ سے اگر جنگ کے اندر وہ چلے جاتے ہیں تو رب ذوالجلال ان کے وجود کی وجہ سے پورے لشکر کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان صحابہ کی شان کیا ہوگی؟ تو اب یہی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کے بارے میں رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہی بھی صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النجوم آمنۃ للسماء۔ حضور علیہ السلام فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آسمان پر ستارے چمکتے تم دیکھتے ہو تو یہ آمنۃ للسماء، یہ آسمان کے لیے امن کی نشانی ہے۔ اگر آسمان پر ستارے نکلتے ہیں، آسمان پر اگر چاند نکلتا ہے تو یہ آسمان کی، یہ آسمان والوں کی یہ امن کی ضمانت ہوتی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آسمان ابھی تک سلامت ہے، اور جب یہ گر جائیں گے تو آسمان باقی نہیں رہے گا۔ آسمان والوں کے لیے النجوم آمنۃ للسماء، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے لیے ستارے جو ہیں یہ امین ہیں، امن کی ضمانت ہیں۔ فرمایا کہ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، پھر جب آسمان سے ستارے چلے جائیں، گر جائیں، تو آسمان کا آخری لمحہ آ جائے گا، آسمان ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ارشاد فرمایا وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، اور میں جو ہوں، میری ذات، یہ میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے امن کی ضمانت ہے، اور جب میں چلا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر میرے صحابہ کے اندر فتنے آ جائیں گے۔ میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی ضمانت ہوں، جب میں چلا جاؤں گا اس کے بعد غیروں کی طرف سے فتنے اس اسلام میں، ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو پھر فرمایا وَأَصْحَابِي آمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ جو ہیں سارے کے سارے یہ میری امت کے لیے امن کی ضمانت ہیں، اور جب میری امت کے اندر جب تک میرے صحابہ رہیں گے تو امت محفوظ رہے گی مزید فتنوں سے، لیکن فرمایا کہ جب صحابہ چلے جائیں گے تو پھر مزید امت کے اندر ایمان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے ہر چیز کی کمزوری آ جائے گی۔ تو یہ ہیں اصحاب کرام علیہم رضوان کہ جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور پھر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ ہم ان سے راضی ہیں، اور یہی میرے صحابہ ہیں، ان کو رب ذوالجلال نے چنا ہے۔ تو ان صحابہ کی شان سمجھنا ایک عام بندے کا بس نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی سمجھتا ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کو مانا ہو اور حضور علیہ السلام کے ہر فرمان کو مانا ہو۔ اب یہاں پر میں ایک بہت ہی اہم روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب صحابہ کرام علیہم رضوان اسلام کا، ایمان کا معیار ہیں، ان کو رب ذوالجلال نے ایمان لانے کا آئیڈیل بنا دیا کہ تم نے ایمان لانا ہے تو کیسے لانا ہے۔ تو اب جب صحابہ سے محبت کی جائے تو اہل بیت سے بھی محبت ضروری ہے۔ ایک مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا، ایک سچا مومن تب تک سچا مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کسی کو بھی اگر ماننا ہو تو اس میں حضور علیہ السلام کی ذات کو وجہ نہ بنائے۔ اگر حضور علیہ السلام کو، حضور علیہ السلام کی اہل بیت کو مانا تو وہ بھی کس وجہ سے؟ حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔
اور اگر حضور علیہ السلام کے صحابہ کو ماننا ہے تو وہ بھی حضور علیہ السلام کی وجہ سے، کیونکہ رب ذوالجلال کے محبوب نے خود ارشاد فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی تو میری وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے بغض رکھا۔ تو لہذا ہم اہل سنت کا یہ اعلان ہے، چاہے صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا اہل بیت اطہار علیہم رضوان ہوں، کسی سے بھی اگر محبت کرنی ہے تو ان کے ذاتی وجہ سے نہیں کرنی، ان کے ذاتی خاندان کی وجہ سے نہیں کریں گے ہم، بلکہ صرف اور صرف نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس رکھیں گے۔ جس کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہوگی اسی کو ہم مانیں گے، وہ چاہے صحابہ ہوں یا چاہے اہل بیت اطہار ہو۔ یہاں پر چونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام لے کر لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں، لوگ یہ سمجھانا چاہتے ہیں اور بیان یہ کرتے ہیں کہ شاید کہ اگر صحابہ سے محبت کی جائے تو معاذ اللہ یہ اہل بیت سے دشمنی کا نام ہے، یا اہل بیت سے محبت جو ہے یہ صحابہ سے دشمنی کا نام ہے۔ نہ، بلکہ جو بندہ حضور علیہ السلام سے محبت کرے گا تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کو بھی مانے گا، حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کو بھی مانے گا، حضور کے ازواج کو بھی مانے گا، حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کو بھی مانے گا۔ اب کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کر سپہ صحابہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور لیبل یہ ہوتا ہے حب صحابہ، لیکن بکواس کرتے ہیں وہ اہل بیت کے خلاف، اور کچھ لوگ اہل بیت سے محبت کا لیبل لگا کر اپنے اوپر اور پھر وہ بکتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف۔ ہم دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے کیا اہل بیت کے جو چشم و چراغ ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا فرمایا ان کے سامنے جب، یعنی یہ وہ میں روایت پڑھنے لگا ہوں کہ جو ہماری کتاب میں نہیں ہے بلکہ انہی لوگوں کی کتاب کے اندر ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، کہ جو لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان پر تبرہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے حضرت سعید بن مرجانہ، ان سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنت یومن عند علی بن الحسین، کہ ایک دن ایسا آیا کہ میں حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن حسین کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے، علی اصغر، علی اکبر اور ایک حضرت علی اوسط، یعنی تینوں کا نام جو تھا وہ علی تھا۔ تو یہ علی بن حسین جن کا نام لیا جا رہا ہے ان سے مراد حضرت زین العابدین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سعید بن مرجانہ، میں حضرت امام زین العابدین کے پاس تھا، تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ وقادم علیہ نفر من اہل العراق فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، فرمایا کہ میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی جو نسبت تھی، حضور علیہ السلام کی اہل بیت، حضور علیہ السلام کے جو برادری سی، اس کے سب سے بڑے جو چشم و چراغ تھے امام زین العابدین، واقعہ کربلا کے بعد جن سے آگے سارے سادات کا شجرہ بنتا ہے، تو حضور علیہ السلام کے وہ چشم و چراغ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے تھے۔ تو کیا ہوا؟ تشریف فرما تھے تو ایک اہل عراق میں سے ایک وفد آیا، اہل عراق میں سے ایک وفد آیا، اور انہوں نے آ کر آپ کی بارگاہ کے اندر جب بیٹھے تو انہوں نے کچھ کلام کیا، فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے آ کر کچھ باتیں کرنا شروع کر دیں، اور امام زین العابدین کے پاس آ کر صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہنے لگ گئے، اور جو نازیبا تھا۔ تو انہوں نے شاید سمجھا تھا کہ چونکہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کی آل پاک ہیں، تو شاید اگر ہم صحابہ کے بارے میں بک بک کریں گے، صحابہ کے بارے میں اگر ہم تبرہ کریں گے یا ان کے بارے میں کوئی گندی بات کریں گے تو یہ شاید ہمیں اس پر داد دیں۔ تو آج لوگ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، اور نام لے کر پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر تبرہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب امام زین العابدین نے جو جواب دیا، آج ہمارا بھی وہ جواب ہونا چاہیے۔ ٹائم مختصر ہے، میں بات کو بالکل مختصر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے آ کر جب بک بک کرنا شروع کی تو حضرت امام زین العابدین پہلے خاموش رہے، پھر ارشاد فرمایا فلما فرغوا من کلامہم، جب وہ لوگ آل عراق میں سے جو وفد آیا تھا اپنے کلام سے فارغ ہوا تو حضرت امام زین العابدین نے ان سے فرمایا قال لهم الا تخبرونی انتم المہاجرین، انتم المہاجرون، فرمایا کہ مجھے خبر دو، میں تمہارے سامنے دو آیتیں پڑھتا ہوں تو تم نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے تم ہو یا نہ ہو۔ پہلے آپ نے
وہ آیت پڑھی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون، یعنی یہ مہاجرین کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے، رب ذوالجلال کے دین کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے مالوں کو چھوڑا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اور صرف ان کی تلاش کیا تھی، ان کی چاہت کیا تھی؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ رب ذوالجلال ہم سے راضی ہو جائے، رب ذوالجلال کی رضامندی اور اس کا فضل تلاش کرتے ہوئے انہوں نے جب ہجرت کی تو پھر ان کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ ہیں۔ بالکل مختصر یہی سچے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دوسری آیت پڑھی جو انصار کے بارے میں ہے، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، آخر تک آیت ہے، تو اس کا مفہوم آپ مزید جا کر قرآن پاک اٹھا کر پڑھیے گا۔ رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو، ان مہاجرین کو پناہ دی، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح والے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے پوچھا کہ تم یہاں پر اصحاب کرام علیہم الرضوان کے بارے میں بک بک کر رہے ہو، حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ کے بارے میں بکواس کر رہے ہو، تو کیا تم مجھے بتاؤ پہلی آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا نہ، ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ تو مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر ارشاد فرمایا کیا دوسری آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب تیسری آیت میں پڑھ رہا ہوں اور میں یہ فتویٰ دوں گا کہ تم ان میں سے بھی نہیں ہو۔ پہلی آیت مہاجرین کے بارے میں اور دوسری آیت انصار کے بارے میں، اور تیسری آیت یہ تھی کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا۔ کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صاحبزادے امام زین العابدین فرمانے لگے کہ تیسری آیت ان مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ جو صحابہ کے بعد آئیں گے، لیکن کبھی بھی ان کے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں ہوگا۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے تم سے خود پوچھا اور تمہارا خود کا یہ دعویٰ ہے، نہ تو پہلی آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی، نہ تو دوسری آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی۔ تو امام زین العابدین نے اسی وقت فیصلہ کر دیا کہ جس نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بک بک کی تو وہ تیسری آیت کا مصداق بھی نہیں ہے، اور تیسری آیت ہے تمام مسلمانوں کے بارے میں۔ تو تمام مسلمان ہونے کے ناطے رب ذوالجلال کا فرمان یہ کہتا ہے کہ تمام جتنے بھی مسلمان بعد میں آئیں گے تو ان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے، اے رب ہمیں بھی بخش، اور ہم سے پہلے جو گزر چکے ان کے بھی درجات کو بلند فرما، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے کوئی کینہ، کوئی قدر یا کسی قسم کی عداوت نہ رکھنا۔ تو امام زین العابدین نے وہاں پر فیصلہ فرما دیا، فرمانے لگے کہ جب بھی تم دیکھنا میرے رسول کے، میرے نانے کے، اصحاب کے بارے میں جب کوئی بک بک کر رہا ہو تو تم بھی وہ یہی آیت پڑھ کر سنا دینا کہ نہ تو وہ پہلی آیت میں سے ہوگا، نہ دوسری آیت کا مصداق ہوگا، اور وہاں پر فتویٰ بھی لگا دینا۔ امام زین العابدین نے فرما دیا کہ وہ تیسری آیت میں سے بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ صحابہ کی حضور علیہ السلام